السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو یوکرین کے دارالحکومت کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور سفارتکاری اور مذاکرات سے یوکرین روس تنازع کے پرامن حل کی کوشش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مذاکرات کے دوران یہ وضاحت کی کہ بھارت اس جنگ میں کبھی غیر جانبدار نہیں رہا، بلکہ وہ امن کی طرف رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سفارتکاری اور مذاکرات سے تنازع کے حل کے سلسلے میں بھارت کی مسلسل کوششوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جنگ اور تشدد مسائل کا حل نہیں ہیں۔ انہوں نے خطے میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری تبادلہ خیال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت بیشتر یوکرین تنازع پر مرکوز رہی۔ ان کے بقول دونوں رہنماؤں کے درمیان بہت تفصیلی، کھلے دل و دماغ سے اور تعمیری مذاکرات ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی خواہش ہے کہ بھارت آئندہ کے امن اجلاس میں بھی شمولیت اختیار کرے۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے ارد گرد بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال تاخیر کا اشارہ دے رہی ہے۔ یہ تاخیر بنیادی طور پر $7 ارب کے قرضوں کے رول اوور کی چینی منظوری سے منسوب ہے۔ تاہم آئی ایم ایف نے اس حوالے سے ابھی تک مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف، چین اور دیگر ممالک سے بات چیت کر رہا ہے اور وہ جلد آئی ایم ایف کو پاکستان کے رول اوور کیس سے آگاہ کریں گے۔ انہیں امید ہے کہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اگلے ماہ پاکستان کے لیے ای ایف ایف پروگرام کی منظوری دے دے گا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کہتے ہیں کہ بجلی کے نجی کارخانوں یعنی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم یا تبدیل نہیں کیا جائے گا، البتہ حکومت انہیں اپنی مجبوریاں بتاتے ہوئے نئی شرائط و ضوابط پر آمادہ کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے انٹرویو میں اویس لغاری نے کہا کہ چاہے مقامی آئی پی پیز ہوں یا غیر ملکی، ان کے ساتھ باہمی رضامندی سے معاہدوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور اس ضمن میں فعال انداز میں پیش رفت جاری ہے۔ ان کے بقول آئندہ 1-2 ماہ میں آئی پی پیز کے معاملے پر قوم اچھی خبر سنے گی۔ وزیر توانائی کا مکمل انٹرویو دیکھیے وائس آف امریکہ کے علی فرقان کے ساتھ۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حکام نے جمعے کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں کچے علاقے میں ڈاکوؤں کے پولیس پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ جمعرات کو رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں پولیس پر بندوقوں اور راکٹ سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 8 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان میں طالبان حکومت کے سفیر کی سفارتی اسناد قبول کر لی ہیں۔ اس سے قبل دسمبر میں چین نے بھی طالبان حکومت کے سفیر کی سفارتی اسناد قبول کر لی تھیں۔ ماہرین کے مطابق یو اے ای اور چین کی جانب سے طالبان حکومت کے سفیر کی تعیناتی طالبان حکومت کے معاملے پر عالمی تقسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اب تک دنیا کے کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے طالبان کے نئے قانون کے رد عمل میں کہا ہے کہ اس طرح کے احکامات کے ساتھ کسی بھی ملک کے آگے بڑھنے، ترقی کرنے اور اپنی صورتحال کو بہتر کرنے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ افغان خواتین کے حقوق کے گروپوں اور خواتین کارکنوں نے الگ الگ بیانات میں ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ نیا قانون افغانستان میں خواتین کی آزادی کو
مزید محدود کر دے گا۔ افغانستان کے طالبان حکام نے اسلامی قوانین کی اپنی سخت تشریح کی بنیاد پر شہریوں کے طرز عمل اور طرز زندگی کے ضوابط کی وضاحت کرنے والے قوانین کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کاملا ہیرس نے جمعرات کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن کے دوران باضابطہ طور پر پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی قبول کر لی ہے۔ شکاگو میں 4 روز تک جاری رہنے والے ڈیموکریٹک کنونشن کے آخری روز اپنے خطاب میں کاملا نے کہا کہ ہماری قوم کے پاس بیش قیمت اور اہم موقع ہے کہ ہم ماضی کی تلخیوں، تقسیم اور بدگمانیوں کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آگے بڑھنے کا یہ موقع کسی ایک جماعت یا فرد کے لیے نہیں بلکہ بطور امریکیوں کے لیے اہم ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں صدارتی دوڑ سے الگ ہوتے ہوئے کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدر کے امیدوار بننے کی توثیق کی تھی۔ رواں برس 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس کا مقابلہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا۔ وسطی غزہ کی پٹی میں لڑائی ایک ایسے وقت پر بھی جاری ہے جب امریکہ، قطر اور مصر جنگ بندی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ فلسطینی شہری دفاع کے ترجمان محمد بسال نے بتایا کہ جنوبی شہر خان یونس میں ایک گاڑی پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد مارے گئے ہیں۔ بسال نے جمعرات کو دیر گئے اطلاع دی کہ ایک روز قبل غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے متعدد حملوں میں 24 افراد مارے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی۔ اسرائیل کی فوج نے جمعے کی صبح کہا کہ فضائیہ نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 30 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں خان یونس کے علاقے میں فوجی چوکیاں، اسلحہ ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور لانچنگ سائٹس شامل ہیں۔ روس نے جمعے کے روز یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کرس کے جوہری پاور اسٹیشن پر گزشتہ رات حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جوہری پلانٹ مغربی روس کے کرس کے علاقے میں واقع ہے، جہاں 6 اگست کو یوکرینی افواج کی جانب سے اچانک حملہ کرنے کے بعد سے شدید لڑائی چھڑ گئی ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے فوری طور پر اس الزام پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ یہ دوسرا الزام ہے جو ماسکو نے 2 دنوں میں کیا ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے سربراہ رافائل گروسی اگلے ہفتے پاور اسٹیشن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں کچھ مختصر خبریں۔ تناہون کے ضلعی اہلکار جناردن گوتم نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا ہے کہ بھارتی سیاحوں کو لے جانے والی ایک بس نیپال کی ایک شاہراہ سے دریا میں گر گئی، جس کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ بس میں کل 43 مسافر سوار تھے۔ بنگلہ دیش میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف کی وزارت نے جمعے کو کہا کہ شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے کم از کم 13 افراد ہلاک اور 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق تقریباً 1,90,000 دیگر افراد کو ہنگامی امدادی پناہ گاہوں میں لے جایا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیو وائرس کا مزید ایک کیس سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد رواں برس صوبے میں کیسز کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں رواں برس اب تک سامنے آنے والے پولیو کیسز کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جن میں سے 12 کیسز صوبہ بلوچستان، 3 سندھ اور 1 کیس پنجاب سے رپورٹ ہوا ہے۔ افریقہ کے ملک بوتسوانا میں دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا دریافت ہوا ہے۔ کینیڈین مائننگ کمپنی لوکیرا ڈائمنڈ نے 2492 قیرات کا ہیرا بوتسوانا کے صدر کے حوالے کیا۔ کمپنی نے فی الحال ہیرے کی کوالٹی اور مالیت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے، البتہ اس کے سائز کو دیکھتے ہوئے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا قرار دیا جا رہا ہے۔ کرکٹ۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شکیب الحسن کے خلاف ڈھاکہ کے ایک تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شکیب اس وقت پاکستان موجود ہیں اور وہ ٹیسٹ سیریز میں قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
बांग्लादेश के नामवर अखबार दी डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के अदाबार पुलिस स्टेशन में शकीब उल हसन के खिलाफ 5 अगस्त के हंगामों के दौरान गारमेंट फैक्ट्री के एक मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। शकीब उल हसन अवामी लीग की जानिब से असेंबली के रुकन रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।